انیس احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر مستند ناظم مشاعرہ جناب شفیق عابدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ جناب ابرار کاشف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب اکبر زاہد صاحب، جناب مولانا شاکر احسن صاحب، ہمارے ہردل عزیز کرسپونڈنٹ علی جناب یس زیڈ ابرار احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ ہمارے غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ادریس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب لطیف الدین لطیف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب شاہد مدراسی صاحب، جناب ماہر مدراسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر وسیع اللہ بختیاری صاحب اور جناب ڈاکٹر معین امر بمبو صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب سراج زیبائی صاحب، جناب وحید پاشا قادری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب راجو ریاض صاحب اور جناب انور ہادی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب امتیاز احمد امتیازی اور کاتب حنیف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب محمود شاہد، جناب سردار ساحل سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جناب ستار فیضی صاحب، ڈاکٹر داؤد محسن صاحب اور جناب ڈاکٹر نقی اللہ نقی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جہاں میں انقلاب آیا قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے روشن و صداقت سے، میں حافظ محمد امیس راسخ متعلم BCA سے درخواست کرتا ہوں تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل
وبدل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم. شکریہ جناب. نعت شریف کے لیے بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے. میں جناب یہ محمد شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا. ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. بات بڑھ
جائے گی، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی قبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جہاں بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جہاں بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ اگر یوں ہی چراغوں کو جلاتے ہوئے آئیں، ہم بھی ہر شام نئی بزم سجاتے ہوئے آئیں۔ خطبہ استقبالیہ کے لیے ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ، نئی دلی۔ السلام علیکم، میں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی اور سی عبدالحکیم کالج میشرم کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کا جب سے قیام عمل میں آیا ہے، وہ متعدد ادبی و ثقافتی سرگرمیاں دہلی اور دہلی سے باہر جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ تھا کہ ہم نے کل ایک سیمینار کا افتتاح عمل میں آیا اور اس کے سیمینار کے باقی سیشن آج پیش کیے گئے۔ آج یہ قومی کل ہند مشاعرہ ہے اور کل انشاءاللہ چنئی میں ایک شام غزل پروگرام بھی پیش کیا جائے گا۔ کل ہند مشاعرے کے صدر جناب انیس احمد صاحب، ناظم مشاعرہ جناب شفیق عابدی صاحب، شعراء کرام، معزز حاضرین، غالب کے دیوان کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن نہ آفریدہ ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی روایت کے مطابق ہم جس شہر میں سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں وہاں مشاعرے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سیمینار ہمارے ادب پاروں کی قدر متعین کرنے اور تحقیق و تنقیدی شعور کو فروغ دینے کا فریضہ ادا کرتا ہے، تو مشاعرہ تخلیقی ادب کی پذیرائی اور معاصر تخلیقی رویے کو نشان زد کرتا ہے۔ مشاعرہ ہماری تہذیبی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے۔
اس کے ذریعے ہم مجلسی آداب اور بزرگوں کے سامنے گفتگو کا سلیقہ سیکھتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو لوگ بھی اردو ادب اور تہذیب سے واقف ہیں، اس میں مشاعروں نے کلیدی رول ادا کیا ہے۔ اس دوڑ بھاگ بھری زندگی میں انسان اپنے لیے کچھ فرصت کے پل چاہتا ہے۔ ان فرصت کے پلوں کا استعمال سوشل میڈیا یا دوسرے کاموں میں وقت دے کر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی ادبی نشستوں سے وقت کا سب سے بہتر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہی ذہنی تفریح بھی ہوتی ہے اور ہم انسانی رشتوں کی نزاکت سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ڈون جیسے سائنسداں نے کہا تھا کہ ایک جیسی زندگی گزارتے ہوئے میرا ذہن مشین جیسا ہو گیا ہے۔ اب میں ادب پڑھتا ہوں تو اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت خود میں نہیں پاتا۔ اگر کوئی مجھے میری زندگی لوٹا دے تو میں ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ ادب کا ضرور مطالعہ کروں گا۔ حضرات، جو لوگ شاعری کی نفی کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ دنیا کی ہر زبان، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر بولی میں شاعری کا وجود موجود ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہر تہذیب اور ہر خطے میں یہ غیر ضروری چیز وجود بھی رکھتی ہو اور ترقی بھی کرے۔ بہترین انسانی ذہانت کا مظاہرہ شاعری میں ہوا ہے۔ آج کی اس شعری نشست سے بھی سخن کے نایاب موتی ہم بطور یادگار اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے، تمام شعراء، تمام حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود آج اس مشاعرے میں شرکت فرمائی اور اس کو کامیابی کی ضمانت بنے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، بلکہ احسان مند ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس مجلس کو کامیاب بنایا۔ بہت شکریہ۔ میں ہمارے ہر دل عزیز کرسپونڈنٹ صاحب یزڈ ابرار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے صدر اجلاس عالی جناب کی انیس احمد صاحب، کرسپونڈنٹ اور سیکریٹری MMES ویمنس کالج کی خدمت میں یہ شال پیش کریں اور غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے دیوان غالب پیش کریں۔ میں صدر اجلاس کے انیس احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظم مشاعرہ جناب شفیق عابدی صاحب کی خدمت میں یہ شال پیش کریں۔ شکریہ سر۔ رسم اجرا عالی جناب یزڈ ابرار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں اردو ادب کے فروغ میں مذہب کا کردار کتاب کا اجرا کریں، اور میں درخواست کرتا ہوں اس کی پہلی کاپی ہمارے ڈائریکٹر صاحب حاصل کریں اور اس کی دوسری کاپی استاد محترم پروفیسر قاسم علی خان صاحب حاصل کریں۔ سر پلیز آئیے۔
ادھر آ جائیے سر، ادھر آئیے. شکریہ سر. یہ کتاب ہماری ادبی روایت کی ایک پہچان ہے کہ شعبہ اردو سے جتنے بھی سیمینارز منعقد ہوئے ہیں ان کی مقالوں کا مجموعہ کتابی شکل میں تقریباً اس سے پہلے 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. میں اس کتاب کے لیے منتظمین کا میں شکر گزار ہوں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بیاؤں کے گلشن کا کاروبار چلے. ہم ناظم مشاعرہ شفیق عابدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مشاعرے کی کارروائی کریں. جناب کاتب انیم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. جناب سراج زیبائی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں. امتیاز احمد امتیازی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی شہنشین پر تشریف لائیں. جناب ماہر مدراسی صاحب، جناب شاہد مدراسی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں.
حاضرین اکرام، آج آپ کے سامنے غزل کا مطلع پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں غزل کے مطلع کی طرف۔ تیرے حسن کے ہیں میلے، تیرے حسن کے ہیں میلے، کہیں ان میں جل نہ جاؤں۔ تیرے حسن کے ہیں میلے، کہیں ان میں جل نہ جاؤں، کہ حجاب لازمی ہے، میں کہیں پھسل نہ جاؤں۔ تیرے اسے دیکھیے، میرے عشق کا نشہ بڑا لطف دے رہا ہے، میرے عشق کا نشہ بڑا لطف دے رہا ہے، مجھے اور بھی پلا دو، کہیں میں سنبھل نہ جاؤں۔ مجھے اور بھی پلا دو، کہیں میں سنبھل نہ جاؤں۔ تیرے حسن کے شعلے، میری نرم ہے طبیعت کہ مزاج موم سائے، میری نرم ہے طبیعت کہ مزاج موم سائے، تیرے جلووں کی تمازت، تیرے جلووں کی تمازت سے ذرا پگھل نہ جاؤں۔ یہ شعر بھی سماعت فرمائیے۔ میں نبھاؤں گا ہمیشہ تیری رسم میں میری قسمیں، میں نبھاؤں گا ہمیشہ تیری رسم میں میری قسمیں، مجھے دو یقین وفا کا، کہیں میں بدل نہ جاؤں۔ مجھے دو یقین وفا کا، کہیں میں بدل نہ جاؤں۔ یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیے۔
تیرے ساتھ میں چلوں گا ذرا کر لے مجھ سے وعدہ، تیرے ساتھ میں چلوں گا ذرا کر لے مجھ سے وعدہ، کہ وفا کے دائروں سے میں ادھر نکل نہ جاؤں، کہ وفا کے دائروں سے میں ادھر نکل نہ جاؤں۔ غزل کا آخری شعر ہے، میں تو پھول کی ہوں خوشبو، میرا کام ہے بکھرنا، میں تو پھول کی ہوں خوشبو، میرا کام ہے بکھرنا، تیرے خار زار ہاتھوں میں کہیں تو میں کہیں مسل نہ جاؤں، تیرے خار زار ہاتھوں میں کہیں مسل نہ جاؤں، مقتے پر پہنچاؤں۔ میری عادتیں الگ ہیں کہ جدا ہے فیض فطرت، میری عادتیں الگ ہیں کہ جدا ہے فیض فطرت، تیرے ظلم کے ہیں سانچے، تیرے ظلم کے ہی سانچے، کہ میں ان میں ڈھل نہ جاؤں، تیرے ظلم کے ہی سانچے، کہ میں ان میں ڈھل نہ جاؤں، تیرے حسن کے ہیں شعلے۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔ مشاعرے کی ابتدا نہیں کر دیا، اور عشق کی باتیں بھی کی، محبت کی باتیں بھی کی، اور حسن کا تذکرہ بھی کیا، اور خوف بھی ظاہر کیا کہ وہ بھی نہ رہ جاؤں۔ تو مجھے بڑا عجیب و غریب واقعہ یاد ہے، میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے بیٹھے ہسٹری لے رہا تھا، جیسے ہی ہسٹری ختم ہوتی پانی پیتا تو ہو جائے، میں 3-4 مرتبہ جب ہسٹری کے ساتھ پانی پیا اور ہونے لگا تو میں اس سے جا کے پوچھا، بیٹے ہوگا کیا؟ ہسٹری کے ساتھ پانی پینا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ کیوں کرے؟ تو اس نے کہا کہ اندر میں کیا بتاؤں، مجھ سے میری معصومہ نے کہا تھا کہ جب کبھی ہسٹری لگے تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں یاد کیا ہے۔ میں نے کہا اس میں خوش ہونے کی بات ہے، رونے کی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا یار کام کا منزل کی میری معصومہ کا انتقال ابھی 2 سال ہو گئے تو وہ مجھے یاد ہے۔ تو کبھی کبھی جو ہے ظاہری عشق میں ایک ایسی منزل بھی آ جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پوشیدہ آگہی میں ندیمان پن میں ہے، پوشیدہ آگہی میں ندیمان پن میں ہے، میرا یہ عشق منزل دار و وطن میں ہے، میرا یہ عشق منزل دار و وطن میں ہے، یہ حسن، یہ ادا، یہ نزاکت، یہ دلبری، ان میں کہاں جو بات تیرے پاس پل میں ہے۔ تو آئیے اگر اس سلسلے بایوگرافی آپ کی بہترین اور بعض افراد کے حوالے میں ایک شاعر کو کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق جو ہے اسی کڑپا سے ہے، اور کڑپا کی سرزمین کے تعلق سے مگر میں پہلے لکھاؤں کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دعوے وقت کی گنجائش نہیں۔ کڑپا کی ادبی سرزمین ہے، وہاں کی افق پر، ادبی افق پر کئی ستارے روشن ہوئے اور روشن ہو رہے ہیں، اور وہ روشن ہوتے رہیں گے، اور اپنی فکر کا نتیجہ دنیا تک پہنچاتے رہیں گے۔ جناب سردار ساحل صاحب تھے اور ملتمس ان کی روایت اپنے کلام انداز ہے، اور اس بار انداز میں خطاب کریں جناب سردار صاحب۔ تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل کا مطلع ہوا ہے کہ خزاں کی رت میں بھی گہرے ہرے معلوم ہوتے ہیں، خزاں کی رت میں بھی گہرے ہرے معلوم ہوتے ہیں، یہ زخم زندگی ہر دن نئے معلوم ہوتے ہیں،
یہ زخم زندگی ہر دن نئے معلوم ہوتے ہیں، اور کہا ہے کہ انہی کے دم سے میری روح بھی سرشار ہوتی ہے، انہی کے دم سے میری روح بھی سرشار ہوتی ہے، تمہاری یاد کے نشتر بھلے معلوم ہوتے ہیں، تمہاری یاد کے نشتر بھلے معلوم ہوتے ہیں، انہی کے دم سے میری روح بھی سرشار ہوتی ہے، تمہاری یاد کے نشتر بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور کہا ہے کہ نئی ٹھوکر نیا مرہم نیا حاذق نئے چھالے، نئی ٹھوکر نیا مرہم نیا حاذق نئے چھالے، نئے اب زندگی کے حوصلے معلوم ہوتے ہیں، نئے اب زندگی کے حوصلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور کہا ہے کہ در و دیوار نے جس کے لیے آنکھیں بچھائی تھی، در و دیوار نے جس کے لیے آنکھیں بچھائی تھی، جھرو کے رات بھر جاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جھرو کے رات بھر جاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، در و دیوار نے جس کے لیے آنکھیں بچھائی تھی، جھرو کے رات بھر جاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ بہت اترا رہے ہیں عارضی منصب کے ملبے پر، بہت اترا رہے ہیں عارضی منصب کے ملبے پر، یہ تمغے جتنے ہیں سب بلبلے معلوم ہوتے ہیں، یہ تمغے جتنے ہیں سب بلبلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک مکمل غزل سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اور کہا ہے کہ مطلع کہا ہے کہ خواہ بوڑھا ہو یا جواں کاغذ، خواہ بوڑھا ہو یا جواں کاغذ، خود میں رکھتا ہے ایک جہاں کاغذ، خود میں رکھتا ہے ایک جہاں کاغذ، خواہ بوڑھا ہو یا جواں کاغذ، خود میں رکھتا ہے ایک جہاں کاغذ، اپنے جذبات اس پہ روشن ہوں، اپنے جذبات اس پہ روشن ہوں، قلب مضطر کا ترجمہ کاغذ، قلب مضطر کا ترجمہ کاغذ۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ہر جگہ ہے ضمیر کا سودا، ہر جگہ ہے ضمیر کا سودا، روپیے پیسے کا ہے جہاں کاغذ، ہر جگہ ہے ضمیر کا سودا، روپیے پیسے کا ہے جہاں کاغذ۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ قلب پر چشم پر مسلط ہے، قلب پر چشم پر مسلط ہے، کیا زمین پر ہے حکمراں کاغذ، کیا زمین پر ہے حکمراں کاغذ۔ گفتگو مجھ سے کھل کے کرتا ہے، گفتگو مجھ سے کھل کے کرتا ہے، مجھ سے گویا ہے بے زباں کاغذ، مجھ سے گویا ہے بے زباں کاغذ۔ سارے اسرار بھسم شعلوں میں، سارے اسرار بھسم شعلوں میں، ہو گیا ہے دھواں دھواں کاغذ، ہو گیا ہے دھواں دھواں کاغذ۔ اور آخری شعر کہا ہے کہ نو کے خامہ سے اشک ٹپکے ہیں، نو کے خامہ سے اشک ٹپکے ہیں، غم زدہ ہے فغاں فغاں کاغذ، غم زدہ ہے فغاں فغاں کاغذ۔ اور مختہ کہا ہے کہ شوق لکھنے کا خوب ہے ساحل، شوق لکھنے کا خوب ہے ساحل، دل کو کھینچے کشاں کشاں کاغذ۔ شکر۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آگ سے آگ بجھتی نہیں ہے، لیکن انسان ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میں آگ سے آگ بجھا دوں، لیکن قیامت تک آگ سے آگ بجھنے والی نہیں ہے۔
کاغذ کا رونا، کاغذ کی تاریخ، کاغذ کا رونا آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے سرکار سائی، تو مجھے یہی بات آ رہی تھی کہ ہم صرف بول تو سکتے ہیں لیکن تدارک کرتے ہیں، کر سکتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کو صرف دیکھنا نہیں بلکہ دنیا کو دیکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف سمجھنا نہیں بلکہ پڑھنے کی ضرورت ہے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے اندر گہرائی کے ساتھ جو ہے پڑھنے کے بعد اس میں کون سی تبدیلی لا رہا ہے کہ انقلابی فکر کی ضرورت پڑتی ہے جو ہر کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بہترین اور بعض اور سوالوں کے حوالے چند ایک تذکر لائے ہوئے شاید بہت ہی خوبصورت کلام کرتے جناب امتیاز احمد امتیاز کا موضوع گزارش کرتا ہوں کہ آئے اپنے کلام سنوائے کچھ بہت ناظر الفاظ امتیاز امتیاز چلیے۔ السلام علیکم۔ امتیاز صاحب میرے خیال سے معلوم ہے ہاں میں وانیم بڑی کا ہوں میں۔ ہاں ہاں، چار مصرے سماعت فرمائیے۔ یہ کسی داخلی نصاب سے ہے، یہ کسی داخلی نصاب سے ہے، ہر قدم اب میرا حساب سے ہے۔ یہ کسی داخلی نصاب سے ہے، ہر قدم اب میرا حساب سے ہے۔ میری جانب توجہ جس کی نہیں، میری جانب توجہ جس کی نہیں، التجا میری اس جناب سے ہے، التجا میری اس جناب سے ہے۔ ایک شعر کے بعد غالب صاحب کی زمین میں غزل سناتا ہوں۔ شعر ہے: شاعری کے لیے بنی ہے زبان، شاعری کے لیے بنی ہے زبان، جس کو دنیا نے اردو مانی ہے، جس کو دنیا نے اردو مانی ہے۔ شاعری کے لیے بنی ہے زبان، جس کو دنیا نے اردو مانی ہے۔ غزل کا مطلع ہے، ادریس صاحب غزل کا مطلع ہے: زندگی سے مجھے ملا کیا ہے، زندگی سے مجھے ملا کیا ہے، اور میں نے اسے دیا کیا ہے۔ زندگی سے مجھے ملا کیا ہے، اور میں نے اسے دیا کیا ہے۔ نہ ملا ہے نہ کچھ دیا ہے اسے، نہ ملا ہے نہ کچھ دیا ہے اسے، دینے اور لینے میں رکھا کیا ہے۔ شعر ہے: عمر بھر سوچتا رہا رب نے، عمر بھر سوچتا رہا رب نے، زندگی سے میری کہا کیا ہے۔ عمر بھر سوچتا رہا رب نے، زندگی سے میری کہا کیا ہے۔ غور کرتا ہوں یہ ایک مدت سے، غور کرتا ہوں یہ ایک مدت سے، غور کرتا ہوں یہ ایک مدت سے، ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے۔ شعر ہے: زندگی اور موت کیوں دی گئی، زندگی اور موت کیوں دی گئی، یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ زندگی اور موت
کیوں دی گئی، یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، کیوں خدا کو میری ضرورت ہے، کیوں خدا کو میری ضرورت ہے، راز سربستہ یہ چھپا کیا ہے، راز سربستہ یہ چھپا کیا ہے۔ آخری شعر ہے، تھک چکا ذہن سوچ سوچ کے اب، تھک چکا ذہن سوچ سوچ کے اب، کھیل آخر یہاں رچا کیا ہے، کھیل آخر یہاں رچا کیا ہے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ سب سے صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور سیدھے سیدھے ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ میں جو کچھ بھی پڑھوں گا آپ کے لیے نیا ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک غزل سب سے پہلے ایک دم تازہ غزل آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اپنے وعدے سے مکرتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے وعدے سے مکرتا ہے چلا جاتا ہے، خواب و آنکھوں میں سنورتا ہے چلا جاتا ہے، دل میرا دل نہیں جیسے کہ ہو یہ کوئی سرائے، دل میرا دل نہیں جیسے کہ ہو یہ کوئی سرائے، جو بھی آتا ہے ٹھہرتا ہے چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دل میرا دل نہیں جیسے کہ ہو یہ کوئی سرائے، دل میرا دل نہیں جیسے کہ ہو یہ کوئی سرائے، جو بھی آتا ہے ٹھہرتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے مطلب سے ملا کرتا ہے غم بھی اس کا، اپنے مطلب سے ملا کرتا ہے غم بھی اس کا، خون پیتا ہے نکھرتا ہے چلا جاتا ہے۔
اپنے مطلب سے ملا کرتا ہے غم بھی اس کا، خون پیتا ہے نکھرتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک نازک شعر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ کوئی آتا ہے میرے خوابوں میں ملنے مجھ سے، کوئی آتا ہے میرے خوابوں میں ملنے مجھ سے، دل کے زینے سے اترتا ہے چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا محبت کا کرے گا اظہار، میں سمجھتا تھا محبت کا کرے گا اظہار، بات بیکار کی کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے، پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے، پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے، کچھ خوابوں کو زندہ ہی دفنانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پلکوں میں ہی اپنا عشق سکھانا ہوتا ہے، کچھ خوابوں کو زندہ ہی بہت شکریہ بھائی جان، دفنانا ہوتا ہے۔ جانا پڑتا ہے کس کس کے در مجبوری میں، جانا پڑتا ہے کس کس کے در مجبوری میں، لیکن وہ جانا جیسے مر جانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جانا پڑتا ہے کس کس کے در مجبوری میں، جانا پڑتا ہے کس کس کے در مجبوری میں، لیکن وہ جانا جیسے مر جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی پل مجھ میں چیخا کرتا ہے کوئی، ٹھیک اسی پل مجھ میں چیخا کرتا ہے کوئی، جس دم میری نیندوں کو گہرانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جتنی ذلت سہ کر سینہ تان کے چلتے ہو، جتنی ذلت سہ کر سینہ تان کے چلتے ہو، اتنے میں تو لوگوں کو مر جانا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔ اب چند اشارہ اور آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ زمانے توڑ کر تیرا ہر ایک دستور جاؤں گا، زمانے توڑ کر تیرا ہر ایک دستور جاؤں گا، نشے میں چور آیا تھا نشے میں چور جاؤں گا، زمانے توڑ کر تیرا ہر ایک دستور جاؤں گا، نشے میں چور آیا تھا نشے میں چور جاؤں گا، یہ دنیا کوئلہ مجھ کو سمجھتی ہے مگر ایک دن جلوں گا اس قدر میں ہو کے کوہ نور جاؤں گا۔ دوستو تہاڑ جیل دلی میں ہے اور وہ ایشیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جہاں 4 بار مجھے مشاعرہ پڑھنے جانا پڑا، 4 بار مجھے مشاعرہ پڑھنے کا وہاں موقع ملا، اور 5ویں مرتبہ مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی، اور وہ معاملہ ایسا ہوا کہ ایک کسی خاتون نے آپ حضور کی شان میں کچھ غلط لفظوں کا استعمال کیا تھا، میں نے احتجاج کیا تو مجھے اٹھا کر جو ہے پولیس نے 3 دن کے لیے جیل بھیج دیا، تہاڑ جیل۔
बोला कि तुम यहाँ किस लिए भाई, तुम तो मुसलमान भी नहीं हो। तो एक सरदार शायर का शेर मैंने पढ़ा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वहीं से शेर हुआ दोस्तों के शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुरा कर तिहाड़ जेल में हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। बयाबानों में भी दीवार और दर हो गए होते, अगर तुम दिल में आ जाते तो हम घर हो गए होते। तेरी सूरत ही पढ़ते रह गए हम तो क्लासों में, किताब इतना अगर पढ़ते तो अफसर हो गए होते। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले, किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले, न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। किसी के हुस्न के खूबसूरत जाल से निकले, न पूछो बच बचाकर किस तरह बंगाल से निकले। किसी के आंसुओं को एक दिन रो रो के पोंछा था, हुआ फिर ये कई मोती मेरे रूमाल से निकले। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है, अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है, एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। अब के मौसम भी अजब प्यार का आया हुआ है, एक नागन ने तो कोहराम मचाया हुआ है। तुझसे नजरें जो मिलाते हैं तो मर जाते हैं लोग, इन पियालों में कोई जहर मिलाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, कैसे आंखों को मगर शर्म से खाली करते। खाके कमजोरों का हक रोज जुगाली करते, कैसे आंखों को मगर शर्म से खाली करते। वक्त बिगड़ा तो हुए हम भी दिहाड़ी मजदूर, इतने लाचार नहीं थे कि दलाली करते। मैं जानता हूं कि कितना करार देगा वो मुझे। चलिए दूसरा शेर पढ़िए। ये सच है आज तो पत्थर सा लग रहा हूं मैं, ये सच है आज तो पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर जमाने की उंगली का नग रहा हूं मैं। ये सच है आज तो पत्थर सा लग रहा हूं मैं, मगर जमाने की उंगली का नग रहा हूं मैं। जहां जहां मुझे चूमा था आपने उस दिन, वहीं वहीं से अभी तक सुलग रहा हूं मैं। चंद अशार और पढ़ देता हूं। उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। उससे कह दो कि वो दुश्वारियों से यारी करे, इश्क करना है तो एक जंग की तैयारी करे। कोठे वाली ने बहुत लोगों का खाया है नमक, तुम ही सोचो कि वो किस किस से वफादारी करे। कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, फिर भी मेरे घर से कोसों दूर उजाला है। एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, चलो ये प्यार मोहब्बत से जान छूट गई। जो एक दिल में थी तस्वीर टूट फूट गई, चलो ये प्यार मोहब्बत से जान छूट गई। किसी ने संग उछाले तो कुछ हुआ ना मुझे, लगे जो फूल तो धारा जबी से फूट गई। और आखिरी शेर, उसके बाद आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं तुझको देख के मंजिल पे खुश रहूंगा ए दोस्त, मैं तुझको देख के मंजिल पे खुश रहूंगा ए दोस्त, मेरी तो आखिरी गाड़ी थी वो भी छूट गई। बहुत शुक्रिया। खुदा।
صاحب